نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينكثوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ اور سورہ برات اس کا نام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ سنہ 9 ہجری کے اندر نازل ہوا ہے۔ جیسے اس سے پہلے جو صورت ہے سورۃ الانفال، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں کا آپس میں جو مضامین ہیں وہ انتہائی مربوط ہیں۔ دونوں در حقیقت سیاسی اور جنگی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دریافت کیا گیا، جنہوں نے قرآن کے متعدد نسخے تیار کروا کے پورے عالم میں پھیلائے تھے، تو ان سے جب دریافت کیا گیا کہ سورہ انفال اور توبہ کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی، انہوں نے اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صورت میں اس کو لکھوانا ہوتا تو کسی کاتب وحی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے کہ اس کو فلاں آیت کے بعد فلاں صورت میں لکھ دو۔ اسی طرح کوئی صورت نازل ہوتی تو اس کے بارے میں آپ ہدایت فرماتے کہ اس کو فلاں صورت کے بعد لکھ دو۔ سورہ توبہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ انفال کے بعد لکھوایا، لیکن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم نے جب ان صورتوں کے مضامین میں غور کیا تو ہمیں ایک گونا یہ ایک ہی مضمون سے جڑی ہوئی لگی، یوں لگا جیسے کہ یہ ایک ہی صورت ہے، لیکن آپ نے اس کو الگ سے بھی لکھوایا، درمیان میں بسم اللہ آپ نے نہیں لکھوائی، تو اس لیے ہم نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں نہیں لکھی۔ اور اس کی بھی ایک حکمت ہے کہ زمانہ قدیم میں یعنی زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل قوموں کے درمیان میں جب آپس میں جنگ ہوتی تھی اور اس سے پہلے کوئی معاہدہ ہوا ہوتا تھا جنگ بندی کا، امن کا، اور اس معاہدے کو توڑنا ہوتا تھا تو بسم اللہ سے اس معاہدے کو نہیں توڑا جاتا تھا، اللہ کے نام کو امن اور سلامتی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب کسی معاہدے کو آپ توڑ رہے ہیں تو اس کا آغاز اللہ کے نام سے نہیں کرتے تھے، یعنی گویا کہ
اب اللہ تو دنیا میں انسانیت کے لیے امن، سلامتی، عدل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر ہی تم چاہے جنگ اس کے پیچھے حکمت صحیح اور درست ہو، لیکن جنگ ہے، اس میں انسانیت کا قتل ہے، معاہدات کو توڑنا ہے اور ان کے ختم کرنے کا حکم دینا ہے۔ تو سورہ توبہ میں بھی یا سورہ برات میں بھی ان مشرکین سے معاہدات کے ختم کرنے کا حکم دیا گیا جو بار بار اپنے معاہدات کی خلاف ورزی کرتے، معاہدہ کر کے پھر جب بھی موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف یلغار کرتے، اس معاہدے کو توڑ دیتے۔ تو قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں اس طرح کے معاہدات کو پہلے ہی سے ختم کرنے کا اعلان فرمایا، اس لیے یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ ہے وہ تو سورت کا حصہ ہے، اس کے سوا جس قدر بھی صورتیں ہیں ان کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت دونوں صورتوں کے درمیان میں فاصلے کے لیے نازل ہوئی ہیں، الگ ایک صورت کو متعین کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، کسی ایک صورت کا متعین جز نہیں ہے۔ بہر صورت یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درج نہ ہونے کی یہ حکمت ہے۔ اور یہ سورہ توبہ، اس کا نام سورہ برات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کی سرزمین پر ایک عدل پر مبنی، امن پر قائم ایک ریاست کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تو بہت سارے لوگ اس وقت آپ کی طاقت و قوت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدات کر رہی ہیں، بہت ساری قومیں آپ سے معاہدات کر رہی ہیں، لیکن وہ معاہدہ دل سے امن قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وقتی طور پر ڈر کر، مرعوب ہو کر طاقتور قوموں سے اور دنیا سے لوگ معاہدات کرتے ہیں، لیکن وہ معاہدہ وقتی اور عارضی ہوتا ہے، مطلب اور مفاد کا ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک معاہدات کیے، جب بھی موقع ملا تو دشمنوں نے معاہدوں کو توڑ دیا، تار تار کر دیا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو انتہائی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 6 ہجری کے اندر حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدہ میں بہت سارے قبائل ان دونوں بڑی جماعتوں کے حلیف بنے، مثلا بنو بکر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جن کی جنگ ہر وقت جاری رہتی تھی بنو خزاع کے ساتھ، تو بنو بکر نے اس معاہدے کے اندر قریش کا ساتھ دیا، اور بنو خزاع اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اور وہ بھی اس معاہدے میں جڑ گئے۔ ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے، یعنی 1 سال ہی گزرا تھا، 7ویں ہجری ہی گزری تھی کہ 8ویں سال کے آغاز میں ہی ان مشرکین نے، خاص طور پر بنو بکر نے، قریش مکہ کی شہ پر ان کی کہنے پر بنو خزاع پر دھاوا بول دیا، اور حرم کی بھی پاسداری نہیں کی، اس کا بھی احترام نہیں کیا، اور ان کے افراد کو قتل کیا۔ ان کے کچھ لوگ جان بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں آ کر مدد کے لیے خواستگار ہوئے، بڑی ہی درد بھرانہ انداز میں انہوں نے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی اور نصرت کی اپیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ضرور ہم مدد کریں۔ اب معاہدہ ہو چکا ہے 10 سال کے لیے جنگ بندی کا، لیکن ابھی 1-2 سال ہی نہیں گزرے کہ معاہدے کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خفیہ رازدارانہ انداز سے کہ کوئی زیادہ خون ریزی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی چڑھائی کا اعلان فرمایا۔ وہ تفصیلی واقعہ سورہ فتح میں اور دوسری آیات میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مکہ کو فتح کر لیا۔ اب معاہدے کی خلاف ورزی قریش نے کی، کیونکہ انہوں نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا، بنو خزاع کے افراد کو قتل کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں۔ اسی طرح دیگر اور بھی قبائل، ان کو جب موقع ملتا تھا تو معاہدہ توڑ دیتے تھے۔ یہی حال یہودیوں کا بھی تھا،
یہودیوں نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر، اسی طرح احد کے موقع پر، ہر ایک موقع پر جب بھی ان کو موقع ملا، ان کو بس میں آیا تو انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ اور دوسری بات ایک اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر ایک چیز کا مرکز ہوتا ہے، اور مرکز کے اندر کسی دوسرے نظریے اور ذہن کے افراد کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے۔ مثلا وائٹ ہاؤس یہ اب اس وقت مرکز ہے سرمایہ دارانہ نظام کا۔ اب کوئی بھی سرمایہ دارانہ نظام کے مرکز میں کمیونسٹ پارٹی کے کسی فرد کو برداشت نہیں کرتا۔ وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی روس کا کمیونسٹ وہ وائٹ ہاؤس کے اندر رہے اور وہاں اس کو برداشت کیا جائے، وہ اپنے نظریات پھیلائے، اپنے نظریات کے مطابق کام یا عمل کرے، نہیں۔ یا اسی طرح روس کا جو مرکز ہے جی، جو ان کا دارالخلافہ ہے، اس کے اندر کسی دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح مسلمان جماعت کا بھی مرکز ہے، ہر ایک کی بقا اس کے اپنے مرکزیت سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک درخت ہے جس کی بے شمار شاخیں ہیں، اب ان شاخوں میں تر و تازگی ہے، ان کے اوپر پھول ہیں، پتے ہیں، وہ پھیل رہی ہیں، لیکن ان سب کو غذا کہاں سے مل رہی ہے؟ اس اپنی مرکز سے، تنے کے ذریعے ان جڑوں سے غذا مل رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اور جب بھی یہ شاخیں، یہ پھول، پتے اپنے مرکز سے کٹ جائیں گے تو بکھر جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی طاقت و قوت نہیں ہوگی۔ اس لیے مرکز جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اثرات دور تک پہنچتے ہیں۔ مرکز کے اندر کسی دشمن طاقت و قوت کو پناہ نہیں دینی چاہیے، وگرنہ آپ کا مرکز ہی کمزور ہوگا۔ مخالف ذہنیت، سوچ، نظریہ اور فکر وہاں موجود ہے، وہ اپنے نظریات پھیلا رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ کا مرکز کمزور ہے۔ مرکز کمزور ہے تو دنیا میں دوسری جگہ پر آپ اپنے اثرات نہیں پھیلا سکتے۔ اس لیے مسلمان جماعت کا مرکز ہے مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، حرمین شریفین، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز بن چکا ہے، لہذا اس مرکز میں اب کسی اللہ کے دشمن کے نظریے کے حامل فرد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس سے برات کا اعلان ہے کہ وہ یہاں سے اب نکل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر، امیر الحج بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر رہے ہیں، اور آپ نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ مقرر کیا کہ تم اس موقع پر امیر الحج تو حضرت ابوبکر ہوگے، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس وقت دنیا بھر سے قبائل آتے ہیں، مشرک قبائل بھی حج کے لیے آتے تھے، وہ آتے ہیں، ان کے سامنے یہ اعلان کر دینا ہے۔ یہ اعلان براءۃ من اللہ و رسولہ، یہ جو ان آیات مبارکہ میں اعلان کیے گئے، جو برات کی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اعلان کو اس موقع پر سنہ 9 ہجری کے اندر 9 ذی الحجہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیے، جس میں صاف یہ بتا دیا کہ اب کے بعد وہ قومیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے لیکن اس کے لیے کوئی مدت نہیں متعین تھی، بہت سارے ایسے معاہدات تھے مطلقاً معاہدہ ہو گیا امن کا، جنگ بندی کا، لیکن اس کے لیے کوئی مدت نہیں تھی، فرمایا ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ آج کے بعد ختم، اور 4 مہینے کے ایسے لوگوں کے لیے مہلت ہے، وہ سوچ لیں، غور و فکر کر لیں اچھی طرح کہ انہوں نے امن اور سلامتی کو پسند کرنا ہے تو ہماری حکومت کو قبول کریں، ہماری اقتدار کو، ہماری طاقت کو تسلیم کر لیں، اور اگر نہیں تو پھر ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور پھر کچھ قومیں ایسی تھیں جن کے ساتھ معاہدہ 4 مہینے سے کم مدت کا تھا، ان کے لیے بھی یہی اعلان ہوا کہ 4 مہینے تک جو ہے تمہیں بھی موقع اور مہلت ہے کہ تم بھی غور و فکر کر لو، اچھی طرح سوچ لو۔ اور جن کے ساتھ اس سے زیادہ مدت کا معاہدہ تھا، مثلا بعض قومیں تھیں بنو زمرہ، بنو مدلج، جنہوں نے اب تک کوئی معاہدہ توڑا نہیں، لیکن ان کے ساتھ مدت معاہدے کی ابھی 9 مہینے باقی تھی، تو ان کے لیے جتنی مدت ہے انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، معاہدے کو توڑا نہیں،
اس لیے ان کے ساتھ جو مدت معاہدے کی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یہ سارے مضامین ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہم ان کی تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے برات کا اعلان ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے، الذین عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے۔ مشرکین میں سے وہ جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے لیکن کوئی مدت متعین نہیں ہے، مطلقاً معاہدہ ہوا، تو تم صاف اعلان کر دو۔ پیچھے گزر چکا ہے، قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ جب معاہدہ کیا جائے تو اس معاہدے کو ختم کرنے کا صاف اعلان کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس کو پورا غور و فکر کرنے یا تم سے جنگ کرنی ہے تو جنگ کرنے کے حوالے سے وہ پوری تیاری کر لے۔ بزدلی کا مظاہرہ کرنا کہ ایسے ہی دوسرے کو مغالطے میں رکھ کر، دھوکے میں رکھ کر اس پر حملہ کرنا، اس کی اجازت نہیں دی۔ قرآن مجید نے پیچھے اس بات کو فرمایا الذین عاہدتم منہم الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے پھر وہ توڑ دیتے ہیں، ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، تو تم ان کے خلاف جو معاہدہ کیا اس معاہدے کو ختم کر دو اور انہیں صاف بتا دو، اس طرح واضح کر کے بتا دو کہ ان کو جو تیاری کرنی ہے وہ تیاری کر لیں۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، قرآن نے سوا کے الفاظ ذکر کیے کہ ان کی طرف وہ معاہدہ تم برابر ان کی طرف بھیج دو۔ وہ واقعہ مشہور ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے جنگ بندی کا، ابھی مدت ختم ہونے والی تھی تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے جرنیل کو حکم دیا کہ تم تیاری کر کے فوج کو لے کر دشمن کی سرحد پر پہنچ جاؤ، جو ہی معاہدے کی مدت پوری ہوگی تم نے حملہ کر دینا ہے۔ اب وہ فوج لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ایک صحابی حضرت عمر ابن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں، ان کو جب پتہ چلا، وہ گھوڑے پر دور دراز سے سفر کرتے ہوئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے، صحرا ہے، درمیان میں ریت ہے، چہرہ انہوں نے ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے اور جا کر اس جرنیل کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور فرمایا تم ان کے خلاف حملہ نہیں کر سکتے، تمہیں ابھی واپس جانا ہوگا، ان پر یہ بات واضح کر دینی ہوگی کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہے، اب نئی کیا تمہاری حکمت عملی ہے، تم لڑنا چاہتے ہو یا یہ ہے کہ تم امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو اسلام دنیا میں قتل و قتال کے لیے نہیں آیا، یہ آج کل کے مذہبی ذہنیت نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر دی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام مرنے مرانے کے لیے آیا ہے کہ ہر ایک کو قتل کر دو، مار دو۔ اسلام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے، یاد رکھو۔ مارنے کی اجازت صرف انہیں ہی دی جاتی ہے جو کینسر کی طرح انسانی معاشرے میں فساد، بربادی، بدامنی پھیلانے پر اتر آئیں، جو خرابی پیدا کرنے پر اتر آئیں، اور ان میں سے بھی صرف ان کو خاص طور پر نشانہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ رہا ہے فقاتل المشرکین، فرمایا ائمۃ الکفر، جو کفر کے امام ہیں، جو سرغنی ہیں کفر کے، جنہوں نے ظلم و زیادتی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، جو پیچھے شرارتیں کر رہے ہیں، ان کو قتل کرو۔ عام آدمی کو قتل کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ یہاں عجیب بات ہے، الزام لگا کر تھوڑی تھوڑی باتوں پر اسلام کے جذبات کو کھلواڑ کر کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے، اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، وہ محبت کا پیغام دیتا ہے، وہ ہر ایک کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت عمر ابن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں، واپس اپنی فوجیں لے کر جاؤ۔ تو وہ جرنیل کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمیں تو امیر المومنین کا، حضرت امیر معاویہ کا حکم ہے جنگ کرنے کا، ہم کیسے تمہاری بات مانیں، تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بزرگ صحابی حضرت عمر ابن انبسہ تھے، جن کی ایک بڑی شان تھی، فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اس طرح حضرت عمر بن انبسہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اور قرآن کی یہی آیت سورہ انفال کی پیش کی کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، کہ جب کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو امن کا تو اس وقت تک ان کے خلاف جنگ تم نہیں کر سکتے جب تک وہ معاہدہ ان پر اس کی مدت پوری ہونے یا ختم ہونے کا صاف اعلان نہ کر دو۔
اس طرح کہ تم اور وہ دونوں برابر ہوں. انہوں نے جنگ کرنی ہے تو وہ بھی تیاری کر لیں. بہادری کی طرح جنگ کرو نا. یہ کیا ہوا کہ بزدلوں کی طرح دوسرے کو دھوکے میں رکھ کر جنگ کرنے لگ پڑو. فم بھی نہیں منا سوا. اسی آیت کو انہوں نے پیش کیا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ صحیح کہتے ہیں, وہ صحابی رسول ہیں, لہذا فوج واپس بلا لی. تو قرآن مجید نے یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ یہ آیتیں حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو حج آخری حج 10 ذی الحجہ کو کیا, نامی ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہاں, کیونکہ سارے قومیں, سارے قبائل, مخالف, دشمن, موافق سب آئے ہوئے ہیں, تو فرمایا سب کے سامنے اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے, مشرک لوگوں میں سے, جن میں سے بھی, کہ ان سے کہہ دو کہ اب تمہارے ساتھ ہمارا اعلان برات ہے, کہ تمہارا ہمارا معاہدہ ختم, جو معاہدے سے پہلے ہو چکی ہے, براءۃ من اللہ و رسولی. لہذا یہ نہیں ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا تو فوراً جنگ شروع ہو جائے. تمہیں 4 مہینے کا موقع دیا جاتا ہے. فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر, تم زمین میں چلو پھرو, دیکھو, غور و فکر کرو, سوچو کیا کرنا ہے. 4 اشہر, 4 مہینے, 4 مہینے کا تمہارے پاس ٹائم ہے. اور وَاعْلَمُوا, یہ بات یاد رکھو, تم جو چاہے کر لو, انکم غیر معجز اللہ, تم اللہ کو عاجز اور بے بس نہیں بنا سکتے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم جنگی تیاری کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہو. نہیں, اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے, کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. انا ورسلی اولئک هم المتقون, جو متقی لوگ ہیں وہی فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے, کامیابی انہی کے لیے. تو فرمایا ان کو کہو کہ چلیں پھریں, غور و فکر کریں, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انکم غیر معجز اللہ, تم اللہ کو بے بس نہیں بنا سکتے. وان اللہ مخزی الکافرین, اور بے شک اللہ تعالی مخالفوں, نافرمانوں اور انکار کرنے والوں کو ضرور رسوا کرے گا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, یہ اعلان کس دن ہوا؟ یہ اعلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن ہوا. حج اکبر عام عوام میں مشہور ہی ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو جمعہ کے دن آ جائے, جس میں عرفہ اور نامی ذی الحجہ جو ہے وہ جمعہ کا دن ہو, تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں. حالانکہ نہیں, حج اکبر یہ تو عوام کے ہاں نظریہ اور سوچ ہے. حج اکبر عمرہ کے مقابلے میں جو حج ہے, عمرہ میں کیونکہ صرف طواف اور سعی ہوتی ہے, اور حج کے موقع پر جو حج کا رکن اعظم ہے عرفات کا میدان, میدان عرفات, وہاں ساری انسانیت جمع ہوتی ہے, سارے مسلمانوں کے ذہین دماغ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, اور یہی وہ موقع ہوتا ہے. کہا گیا کہ دنیا بھر کے ممالک سے, دنیا بھر کے ممالک کے نمائندے یہاں جمع ہوں اور وہ غور و فکر کریں, وہ پلاننگ کریں. جہاں اللہ کی عبادت و بندگی ہو وہاں آپس میں مل بیٹھ کر وہ مشورہ کریں, پلاننگ کریں کہ ہم دنیا کے اندر اپنے اسلام کو کیسے غالب کر سکتے ہیں, اپنی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں, دشمنوں کے مقابلے کی ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے. اس لیے یہاں یہ بھی اعلان ضروری اس وجہ سے بھی ہوا کہ یہاں اگر دشمن بھی آئیں گے, یہ موقع ہے مسلمانوں کے دنیا بھر سے جمع ہونے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں تمام گورنروں کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر سارے جمع ہوں اور آ کر اپنے مسائل ذکر کریں, اپنے اپنے ملکوں کے مسائل یہاں بیان کریں, اور پھر اس کے مطابق حکمت عملی بنائی جاتی تھی. تو یہاں کیونکہ مسلمانوں نے اعلان کرنے ہیں کہ ہم نے اب دنیا میں کس طریقے سے کام کرنا ہے, تو اگر دشمن وہاں موجود ہے تو دشمن تمہاری اس پلاننگ کو, تمہارے ان فیصلوں کو سن لے گا, وہ تمہارے خلاف کوئی حکمت عملی اپنائیں گے. اس لیے بھی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ میں نہیں آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس موقع پر اعلان کیے, ان میں سے جہاں جہاں معاہدے کی خلاف ورزی یعنی معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا, اسی طرح ایک یہ بھی اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اور وہ یہاں حرم میں نہیں آئے گا. اور بیت اللہ کا ننگے تو لوگ پہلے طواف کرتے تھے مشرکین, اور انہوں نے یہ ذہن بنا رکھا تھا, یہ سوچ ان کی بن چکی تھی کہ بھئی ان کپڑوں سے ہم سارا سال گناہ کرتے ہیں, لہذا ان کپڑوں کے ذریعے سے بیت اللہ کا طواف کرنا یہ تو گویا کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ہم گناہ گار کپڑوں سے طواف کریں. تو حضرت علی نے یہ بھی اعلان کیا کہ لا یطوفن
آج کے بعد کوئی بھی طواف بیت اللہ کا نہیں کرے گا الا بالثياب، مگر کپڑوں کے ساتھ، احرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف ہوگا، ننگے طواف کرنے کی، بالعریان طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اعلان کیے تو فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس حج اکبر کے دن، یعنی حج کا موقع تھا، نامی ذی الحجہ کا دن تھا، فرمایا اس موقع پر اعلان کر دیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ مشرکوں سے اور اسی طرح اللہ کا رسول مشرکوں سے اب بری اور بیزار ہے، کہ وہ آج کے بعد یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ اب مسلمانوں کا مرکز ہے، مرکز کے اندر کسی دوسرے نظریے کے شخص کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کی بنیاد پر کوئی آدمی، جیسے میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ دنیا میں کوئی مخالف ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ جی دیکھو اسلام اتنا شدت پسند مذہب ہے کہ دیکھو اپنے مرکز میں کسی دوسرے نظریے کے شخص کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ تو دنیا بھر کی قوموں کا نظریہ اور قاعدہ ہے کہ وہ اپنے اس مرکز میں کسی دوسرے نظریے کے حامل کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ اس جماعت کی بقا کا بنیادی اصول ہے کہ وہ اپنے مرکز کو کم از کم محفوظ بنائیں۔ اگر مرکز ہی محفوظ نہیں ہے، مثلا کسی درخت کی جڑیں ہی کٹ گئی ہیں، تو اب اس کے تنے، اس کے پھول، اس کی شاخیں کہاں سے وہ سیرابی حاصل کریں گے، کہاں سے ان کو وہ پانی اور غذا ملے گا جس کے نتیجے میں وہ اپنی نشو و نما برقرار رکھ سکیں۔ اس لیے مرکز کی حفاظت سب سے اولین بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے اب مسلمانوں کی یہ مرکز مسلمانوں کی محفوظ نہیں رہے اور اس پر بھی دشمنوں کی یلغار ہو گئی، ان کی مکاریوں اور جال سازیوں کا یہاں یہ لوگ کھلونا بن گئے، یہاں کے اب جو حکومتیں ہیں، تو یہی نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں اب وہ ہیں، ان کی وجود تو ہے لیکن کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، بیمار جسم کی مانند ہیں۔ جتنے بھی مسلمان اب دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین یا غزہ کے حوالے سے اتنے مسلمان ممالک ہونے کے باوجود کسی ایک میں بھی اتنی پاور اور طاقت نہیں ہے کہ وہ جنگ بندی کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنا سکے، کوئی اب ڈسیزن لے سکے، کوئی فیصلہ کر سکے، سوائے وہ آنسو بہانے کے، ہاتھی کے آنسو بہانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے چند ایک باتیں ہر ایک کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھو قرآن مجید نے یہاں ان آیات میں در حقیقت یہی بات سمجھائی ہے کہ یہ اب مسلمان جماعت کا مرکز ہے، اس کے اندر کسی دوسرے نظریے کے حامل شخص کو اب رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، لیکن یہ کوئی دشمنی ذاتی نہیں ہے، یہ کوئی دشمنی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ تم جو ہے مشرک ہو گئے ہو، تم نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ بھائی یہ تو بات ہے امن کی، یہ تو بات ہے اللہ کے احکامات کی جو خالق ہے ساری مخلوق کا، لیکن اب بھی اگر تم اپنی اس فساد، اس غلط نظریے شرک سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اور یہ محض زبانی کلامی نہیں کہ تم کہو کہ جی ٹھیک ہے ہم تمہارے نظریے کو مانتے ہیں، بلکہ فرمایا آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اس کے لیے عملی بھی مظاہرہ ہو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے، تم جہاں چاہو رہو۔ تو یہاں فرمایا فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو اور اس شرک سے، اس ظلم فساد سے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم اللہ کے اس حکم سے منہ موڑو تو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، پھر یہ بات یاد رکھو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز اور بے بس نہیں بنا سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان لوگوں کو اے پیغمبر خبر دے دو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب کی، کہ وہ دردناک عذاب ان کو سہنا پڑے گا، مسلمان جماعت کے ہاتھوں انہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر اللہ براہ راست فرشتوں کے ذریعے ان کو سزا دے گے، اور دنیا میں فرشتہ صفت مسلمان جماعت کے ہاتھوں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مشرک ہیں لیکن انہوں نے اپنے عہد معاہدے کو توڑا نہیں ہے۔ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا، انہوں نے تم سے کسی قسم کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی کی انہوں نے کوئی مدد اور سپورٹ بھی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے ان کی مدت تک ان کو پورا کرو۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثًا، پھر یہ بات یاد رکھو قرآن مجید نے یہاں ان آیات میں در حقیقت یہی بات سمجھائی ہے کہ اب مسلمان جماعت کا مرکز ہے، اس کے اندر کسی دوسرے نظریے کے حامل شخص کو اب رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، لیکن یہ کوئی دشمنی ذاتی نہیں ہے، یہ کوئی دشمنی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ تم اپنے مرکز میں کسی دوسرے نظریے کے حامل کو برداشت نہیں کرتے، کوئی اب دسیزن لے سکے، کوئی فیصلہ کر سکے، سوائے جہاں چاہو رہو۔ تو یہاں فرمایا
بنو زمرہ ہیں، بنو مدلج ہیں، یہ وہ جماعتیں تھیں کہ جنہوں نے معاہدات کو توڑا نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اچھی بات ہے، انہوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے انصاف کا راستہ اختیار کیا، لہذا ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کے ساتھ جو معاہدے کی مدت ہے اس کو پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، باقی جماعتوں کے لیے 4 مہینوں کی مہلت ہے. اور یہ جو ان کو امن دینے کے مہینے 4 مہینے مقرر کیے گئے. ذوالحجہ میں اعلان کیا گیا، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول تک یہ 4 مہینے کی مدت تھی. فرمایا جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو اب ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب اگر وہ تمہارے مرکز میں کہیں بھی تمہیں ملیں انہیں پکڑو اور قتل کرو. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں قید بنا لو، قیدی بنا لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات والی جگہ میں ان کے لیے بیٹھو اور ان کو نشان عبرت بناؤ. لیکن پھر قرآن نے وہی بات کہی، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، محض زبانی کلامی نہیں بلکہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کے راستوں کو چھوڑ دو اور ان کے ساتھ تعرض نہ کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، انتہائی مہربانی کرنے والا ہے. یہی وہ آیت ہے جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کر کے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا. نماز اور زکوٰۃ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیں. حضرت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت سارے قبائل جو مسلمان تھے، ان میں سے بھی بہت سارے جو ابتدا میں ابھی مسلمان تھے، کبھی صحیح طریقے سے اسلام ان کے دل و دماغ میں رچا بسا نہیں تھا، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ اپنی مرضی سے دیں گے، یا زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے. وہ حالات بڑے ہی سخت اور عجیب حالات تھے کہ ایک طرف دشمن کی باہر سے یلغار تھی، اندرونی طور پر بھی اسی طرح خلفشار تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بیت المال میں ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، جب تک وہ بھی نہیں میں اس سے لوں گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا. تو یہاں بھی قرآن نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کا بھی یہاں ساتھ ذکر کیا ہے. اسلام کا معاشی سسٹم اور نظام یہ بنیاد ہے اس مسلمان جماعت کی، بنیادی طور پر وجود کے قیام کی. آج عجیب بات ہے، مسلمان کا کوئی معاشی سسٹم ہی نہیں ہے. اب یہ تو انگریز کے دور میں یہاں مسلمانوں نے مسلمان علماء نے اجازت دی کہ اپنے طور پر زکوٰۃ تم دے سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو زکوٰۃ ایک اجتماعی سسٹم ہے. اپنے طور پر چند غریبوں میں آٹے بانٹ دینا، چند تھیلے تقسیم کر دینا اور سمجھنا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، یاد رکھو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور غربت بڑھتی ہے. زکوٰۃ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے چند تھیلے بانٹ دیے، اس سے مقصد تو معاشرے کے پسماندہ اور غریب طبقے کی غربت کو مٹانا ہے، اس کے لیے ایک حکمت عملی بنانی ہے، ایک طریقے سے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ بس تم نے کہا جی میری ذمہ سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، چلو کسی کو اتنے دے دیے، کسی کو اتنے پکڑا دیے. حکمت کی اصول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے پاس کچھ نہیں، میری مدد کریں. حضور نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ کچھ تو ہوگا گھر میں. انہوں نے کہا جی یہ میرے گھر میں سوائے ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اور کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا وہی لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوا کر بولی لگوائی اور جس نے زیادہ پیسے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آدھے پیسے اس کو بیچ دیا اور آدھے پیسے اس کو دیے کہ ابھی تو فوراً راشن لے کر اس سے گھر کا نظام چلاؤ. باقی آدھے پیسے اس کو دیے کہ جاؤ بازار سے کلہاڑا خرید کر لاؤ. ایک دستہ لکڑی کا منگوایا اور اس کلہاڑے میں خود ڈال کر فرمایا کہ جاؤ اب جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور ان کو بیچ کر اس طریقے سے اپنی گزر بسر کرو. چند دن بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے حضور کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ الحمدللہ میں اتنے پیسے اور دراہم و دینار کا مالک ہو چکا ہوں، اتنی میرے پاس دولت جمع ہو گئی. یہ ہے مدد کرنا، کیا ہے حکمت کے اصول پر، کہ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا. اور یہاں جو 10 سال پہلے بیچارہ زکوٰۃ لینے والا تھا، 10 سال گزرنے کے بعد پھر وہی زکوٰۃ لینے کے لیے باہر کھڑا ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے، بھکاری بنا دیتے ہیں الٹا. تو یہ نہیں ہے طریقہ. اسلام میں باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک سسٹم اور نظام ہے، اس کے تحت ان اعمال کو کرنے کا حکم ہے. تو فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور الرحیم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک
تم سے پناہ مانگتا ہے کہ وہ تمہاری تعلیمات کو سیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہے، تو کہا کہ اگر کوئی مشرک تم سے ویزا لے کر، تم سے پناہ لے کر تمہارے پاس آنا چاہتا ہے تو فاجرو، اس کو پناہ دے دو، اس کو ویزا دو، وہ تمہیں پڑھے، قریب سے غور سے دیکھے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، اللہ کی تعلیمات کو سنے سمجھے، ثم ابلغوا مأمنہ، پھر جب وہ اچھی طرح تعلیم حاصل کر لے تو اس کو اپنی امن والی جگہ میں پہنچا دو، جہاں سے وہ آیا، جہاں جانا چاہتا ہے اس کو پہنچا دو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو جاہل ہے، علم نہیں رکھتی، لہذا علم کے لیے وہ اگر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کو موقع دو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مکہ کے مشرکین قریش ہیں، ان کے پاس جہالت کی بنیاد پر وہ اسلام کے مخالف ہیں، علم نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب ہوئے، انہوں نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین اس لیے قرار دیا گیا کہ اس صلح کے بعد بہت سارے مشرکوں کو سوچنے سمجھنے، مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح بڑے بڑے صحابہ جو بعد میں مسلمان ہو کر بڑے بڑے جرنیل بنے، انہوں نے کردار ادا کیا، تو اسی طرح ہوا نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہاری کچھ تعلیمات کو سیکھنے کے لیے مشرک تم سے کوئی ویزا مانگتا ہے، کوئی امن چاہتا ہے، تو اسے امن دے دو، اور اسے موقع دو سمجھنے کا، تمہارے حالات کو دیکھے، تمہاری تعلیمات کو وہ سنے، حتیٰ ثم ابلغوا مأمنہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن قوموں کے ساتھ معاہدات تھے اس حوالے سے تفصیلات کو بیان کر کے اعلان کیا گیا 9 ذی الحجہ کو کہ ان کے ساتھ اب ہمارے معاہدات کی یہ صورت اور ترتیب ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔